فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کل لیکوریا کی بیماری عورتوں کے اندر بہت خاص طور پر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بہنوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ اس لیکوریا کی بیماری کے اندر وضو اور نماز کا حکم کیا ہے۔ تو اس کے اندر چند باتیں بیان کرنا مقصود ہے کہ عورت اس کے اندر وضو کس طرح اپنا سنبھالے، اور اگر کسی عورت کو اتنی حد تک شکایت ہے کہ اس کو نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ نماز ادا کر سکے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اتنی شکایت نہیں ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد 4 رکعت والی فرض نماز ادا کر سکے، یعنی اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد فرض نماز کے اندر فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے 4 رکعت ادا کر سکتی ہے، اگر اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے، یعنی اتنے وقت کے اندر اس کو سفید پانی نہیں نکلتا، اس کا ڈسچارج نہیں ہوتا، تو پھر یہ عورت معذور کے حکم میں نہیں گنی جائے گی، اور 4 رکعت فرض نماز فرائض اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کے اندر آدمی کم از کم بہت آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اگر ادا کرتا ہے تو اس کو 15 منٹ کافی ہے۔ تو اگر اس کو 15-20 منٹ مل جاتی ہے تو یہ عورت معذور نہیں گنی جائے گی۔ اس درمیان میں اگر اس کو ڈسچارج ہو جاتا ہے، سفید پانی شرمگاہ سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کر کے اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس صورت کے اندر کوئی عورت ٹیشو پیپر یا پیڈ وغیرہ کا استعمال کرتی ہے تو اس کے اندر 2 باتیں ہیں کہ اگر وہ پیڈ یا ٹیشو پیپر کا کچھ حصہ شرمگاہ کے اندر اور کچھ حصہ باہر رکھتی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر پانی نکل کر اندر کے حصے کو، یعنی جو حصہ ٹیشو پیپر یا پیڈ کا حصہ جو اندر شرمگاہ کے اندر ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، بھگو دیتا ہے وہ پانی، لیکن جو حصہ شرمگاہ کے باہر ہے اگر اس کو تر نہیں کرتا اور اس کو نہیں بھگوتا تو اس حالت کے اندر بھی اس کا وضو باقی رہے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ٹیشو پیپر استعمال کرتی ہیں اور کچھ حصہ اندر ہے کچھ حصہ باہر ہے ٹیشو پیپر یا پیڈ وغیرہ کا، اور اس صورت کے اندر اگر وہ پانی باہر نکل کر باہر والے حصے کو، یعنی جو حصہ ٹیشو پیپر یا پیڈ کا باہر کا حصہ ہے اس کو بھی بھگو دے، تو اس صورت کے اندر بھی پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کر کے اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ یہ اس حالت کی بات ہے کہ عورت اگر اتنی اس کو پانی نکلنے کی شکایت نہ ہو کہ اس کو 4 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت بھی نہ مل سکے، یعنی کوئی عورت اگر اس کو ڈسچارج ہونے کا وقفے سے، یعنی ٹائم اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسچارج ہوتا ہے ہر 20 منٹ کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بعد، تو یہ عورت معذور نہیں گنی جائے گی۔ لیکن ہاں اگر کسی عورت کو اتنی شکایت ہے کہ ہر 5-5 منٹ کے اندر اس کو ڈسچارج ہوتا ہے، یعنی اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے 4 رکعت والی فرض نماز ادا کر سکے، اتنا بھی وقت نہیں ملتا، اس کی مثال سیدھی سی یہی ہے کہ ہر 5 منٹ کے اندر اس کو ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اب یہ عورت معذور گنی جائے گی۔ شریعت کی نظر کے اندر یہ عورت معذور ہو جائے گی، اور معذور کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر وہ ایک نماز کا وقت داخل ہونے کے وقت وضو کر لیتی ہے تو اس کا یہ وضو دوسری نماز تک اس کا باقی رہے گا، ڈسچارج ہونے کی وجہ سے، لیکوریا کا پانی نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی عورت کو اتنی بیماری ہے، اتنی تکلیف ہے کہ 5-5 منٹ کے اندر اس کو ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اب یہ معذور ہو گئی۔ اب معذور کا حکم کیا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، ظہر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا، اور یہ چونکہ شریعت کی نظر میں اب معذور ہو چکی ہے،
تو یہ معذوری کی وجہ سے اس نے ظہر کا وضو کیا، تو اب یہ ظہر کا وضو اس کا عصر کا وقت، عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے تک باقی رہے گا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ظہر کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی نوافل وغیرہ، اس کی کوئی قضا نماز وغیرہ یا تلاوت وغیرہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ یہ معذوری کے حکم میں ہوگی، یا اور معذور کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے جو وضو کرے گا وہ دوسری نماز تک اس کا وضو باقی رہے گا۔ ہاں اگر یہ جس کی وجہ سے معذور ہوئی ہے، یعنی لیکوریا اور ڈسچارج ہونے کی وجہ سے وہ معذور ہوئی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی وضو کو توڑنے والی چیز پیش آتی ہے، جیسے شرمگاہ کے اندر سے کوئی پیشاب وغیرہ کے قطرے نکل گئے، یا اور کوئی چیز نکل گئی، یا بدن کے اندر سے کسی اور جگہ سے نجس چیز یعنی خون پیپ وغیرہ نکل گیا، اگر یہ چیزیں پیش آتی ہیں تو پھر اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا عذر پیش نہیں آتا، یعنی کوئی دوسری وضو کو توڑنے والی چیز پیش نہیں آتی، تو پھر اس کی وجہ سے وہ معذور گنی جائے گی، یعنی ڈسچارج اور لیکوریا کی وجہ سے تو وہ معذور ہی ہے شریعت کی نظر میں، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز پیش آتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کو پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور پھر اس کے اندر رہا کپڑوں کا مسئلہ، بہت ساری عورتوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ٹشو وغیرہ یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، پیڈ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، تو اتنا پانی نکلتا ہے، ڈسچارج ہو کے اتنا بہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کپڑے وغیرہ بھی ہمارے بگڑ جاتے ہیں۔ تو کپڑوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی معذور اور غیر معذور کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کپڑا دھو کر نماز ادا کر سکتی ہے، تو وہاں تک اس کو ڈسچارج ہو کے اس کے کپڑے نہیں بگڑتے، تو اس صورت کے اندر تو اس کو کپڑے دھونا واجب اور ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ ایک مرتبہ کپڑا دھو کر نماز پڑھ سکے، اتنی دیر وہ پانی رک جائے، اس کو ڈسچارج نہ ہو، تو اس صورت کے اندر پھر وہ معذور گنی جائے گی۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کو بار بار کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس صورت کے اندر بھی ایک نماز کے لیے دھویا تو دوسری نماز کا وقت جب داخل ہوگا تو پھر اس کے لیے دوسری نماز کے وقت جس طرح 2 مرتبہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، اس طرح کپڑے کو بھی اس کے لیے دوسری نماز کے اندر دھونا واجب اور ضروری ہوگا۔ اب کسی نے کوئی معذور نہیں ہے لیکن اس کے کپڑے بگڑ گئے، تو اس صورت کے اندر وہ کیا کرے گی؟ تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر 1 درہم یعنی 1 سکے سے کم ہے تو ایسی صورت کے اندر دھوئے بغیر نماز پڑھنا تو اس کے لیے درست ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہوگا۔ ایسی حالت کے اندر دھوئے بغیر، کپڑا دھوئے بغیر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر 1 سکہ یا اس سے زیادہ ہے اس کا جو کپڑا بگڑ گیا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا کپڑے کو دھونا واجب اور ضروری ہوگا۔ اب ایک مرتبہ معذور بن جانے کے بعد معذوری برقرار رکھنے کے لیے اور رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عذر ہر نماز کے وقت کے اندر کم از کم 1 مرتبہ پیش آئے۔ اگر ہر نماز کے وقت میں یہ عذر 1 مرتبہ پیش آ جاتا ہے تب تک تو وہ معذور بنی رہے گی، لیکن اگر ایک بھی نماز کے وقت کے اندر ایسا گزر گیا کہ اس کے اندر یہ عذر پیش نہیں آیا، یعنی عورت کو ڈسچارج نہیں ہوا، سفید پانی نہیں نکلا، تو اب یہ عورت معذوری سے نکل جائے گی۔ پھر اس صورت کے اندر جب بھی یہ نجس پانی نکلے گا، ڈسچارج اس کو ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہر مرتبہ پھر اس کو نیا وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن جب تک ہر نماز کے اندر کم از کم 1 مرتبہ اس کو ڈسچارج ہو جائے گا تب تک تو وہ معذور بنی رہے گی۔